حي على الفلاح. قرآن کی ایک سورت ہے سورت رحمان۔ اس کی موسیقی، اس کا انداز بالکل الگ ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک سوال بھی ہے، ایک ایسا سوال جو بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ چلیں آج اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اور یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، کہ بھائی قرآن کے ایک ہی باب میں ایک ہی آیت 31 بار کیوں دہرائی گئی ہے؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا، کوئی شاندار مقصد چھپا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، دیکھنا ہوگا کہ سورت کا تاریخی پس منظر کیا تھا، یعنی یہ کن لوگوں سے بات کر رہی تھی۔ ذرا تصور کریں، یہ پیغام ایک ایسے ماحول میں دیا جا رہا ہے جہاں سامنے بیٹھے لوگ سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ وہ انتہائی ضدی اور ہٹ دھرم ہیں۔ وہ اس نئے دین کو، اس نئے عقیدے کو ماننے سے صاف انکار کر چکے ہیں اور ہر دلیل کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تباہی لاؤ، کوئی عذاب کی نشانی دکھاؤ تو ہم مانیں گے، لیکن جواب میں انہیں کیا ملا؟ رحمت اور ہدایت سے بھری ایک کتاب۔ یہ جو فرق ہے ان کے مطالبے اور اللہ کے جواب میں، یہی اس صورت کو سمجھنے کی اصل چابی ہے۔ تو چلیں اب ذرا اس آیت پر غور کرتے ہیں جو بار بار آ رہی ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے اور اس لفظ کا مطلب اتنا گہرا ہے جتنا عام طور پر سمجھا نہیں جاتا۔ جی، یہ ہے وہ آیت، تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت پوری صورت میں ایک کورس کی طرح، ایک ترجیح بند کی طرح گونجتی ہے، ایک ایسا سوال جس سے فرار ممکن ہی نہیں۔ تو یہ ہے وہ کلیدی نقطہ جو سارا منظر بدل دیتا ہے۔ لفظ ہے آلا۔ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں نعمتیں، لیکن اس کا اصل مطلب اس سے کہیں کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ صرف نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں اللہ کی قدرت کی کرشمے، اس کے معجزات اور کائنات کے وہ سارے عجائبات شامل ہیں جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی تشریح نہیں ہے۔ مشہور عالم حمید الدین فراہی، انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ پرانی عربی شاعری میں بھی یہ لفظ صرف نعمتوں کے لیے نہیں آتا تھا، بلکہ قدرت کے بڑے بڑے کارناموں اور معجزات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو جب ہم نشانیوں کا یہ گہرا مطلب سمجھ لیتے ہیں تو سورت ایک بہت ہی طاقتور اور منظم طریقے سے اپنی دلیلیں سامنے رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پہلا ثبوت کیا ہے؟ کائنات کی پرفیکٹ ریاضیاتی درستگی۔ ذرا سوچیں، سورج اور چاند اپنے مدار میں 1 سیکنڈ کی بھی غلطی کیے بغیر چل رہے ہیں۔ کیا یہ اپنے آپ میں ایک زبردست نشانی نہیں ہے؟ اور جیسے ہی یہ کائناتی نشانی سامنے رکھی جاتی ہے، فوراً وہی سوال آتا ہے، ایک چیلنج کی طرح، کہ کیا اس کھلی حقیقت کو، اس ناقابل تردید ثبوت کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ پھر اگلی نشانی، کائنات کی بنیاد میں رکھا گیا انصاف اور توازن۔ اور کمال دیکھیں، اسی کائناتی بیلنس کو انسانی معاشرے کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بار پھر وہی سوال گونجتا ہے، یہ تکرار انکار کی ہر گنجائش کو ختم کرتے ہوئے دلیل کے دباؤ کو مسلسل بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ پھر دلیل آتی ہے خود ہاری اپنی تخلیق کی۔ انسانوں اور جنوں دونوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بنے کس چیز سے ہو، اپنی حقیر سی ابتدا اور اپنے خالق کی عظیم طاقت کو یاد کرو۔ اور یہاں آ کر یہ دلیل اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ بھلا کوئی اپنے وجود کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک ایسی نشانی ہے جس سے منہ موڑنا ممکن ہی نہیں۔ اچھا، تو اب ان سارے اشاروں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس صورت کی ساخت کے پیچھے جو شاندار مقصد ہے وہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو تکرار ہے یہ کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس پوری دلیل کا انجن ہے۔ اسے باقاعدہ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ہر طرح کے شک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ پہلے ایک ضدی گروہ سے بات کی جا رہی ہے جو نشانی مانگ رہا ہے، پھر بار بار ایک ہی سوال کو ایک منطقی کورس کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا سے ہی ایک کے بعد ایک زبردست ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، اور آخر میں انکار کو منطقی اور جذباتی دونوں لحاظ سے ناممکن بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس کی کیا خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ ہر بار یہ آیت اپنے سیاق و سباق میں ایسے فٹ ہوتی ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہوتا ہے، بالکل پرفیکٹ۔ تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مانگ رہے تھے عذاب کی نشانی، لیکن یہ صورت بار بار مسلسل ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی رحمت، قدرت اور حکمت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔
اور یہ بات ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ اگر ہم بھی دنیا کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں تو آج ہمیں اپنے ارد گرد وہ کون سی نشانیاں نظر آئیں گی جنہیں ہم روز دیکھتے تو ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے